السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب۔ وقال تعالی افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ وقال کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى آخر الآیہ۔ معزز حاضرین، عام نمازوں سے ہٹ کر نماز فجر بڑی اہم ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس نماز میں بہت کم لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسی کو نماز فجر کی توفیق دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ نماز فجر سے محروم کر دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ فجر اور عصر کی نمازیں اتنی اہم ہیں، ان دونوں نمازوں میں آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق جو ہے دنیا میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم گئے تو میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا، وہاں سے آئے تو تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، جئنا وہم یصلون ترکنا وہم یصلون۔ صبح شام کے فرشتے بولتے ہیں، ہم جب گئے نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی نماز میں غفلت اور سستی نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً دو نمازوں میں، فجر اور عصر کی۔ ان دو نمازوں کے بارے میں دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان دونوں نمازوں کو پڑھنے والا جنت میں ضرور جائے گا۔ آپ نے کہا من صلی البردین دخل الجنہ، اور یہ فجر اور عصر کی نمازیں اس اعتبار سے بھی اہم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں اللہ کے دیدار کی مجلس قائم کی جائے گی تو فجر اور عصر کی نمازیں پڑھنے والے سامنے رہیں گے۔ اب جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کرکٹ دیکھنے جاتے، دور بیٹھے نظر نہیں آتا، زیادہ پیسے لے کر سامنے جاتے تاکہ ہم کھلاڑیوں کو دیکھ سکیں۔ یہی حرص ہمارے اندر مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ اور یہ نماز فجر میں جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کی بات بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، دوسرے وقت میں گاڑی چلتی رہتی ہے، گانے ہارن ہوتا ہے، مگر یہ فجر کا وقت سب سوئے رہتے ہیں نا، اس وجہ سے اس میں تلاوت ہونے والی اس کے اندر جاذبیت ہے۔ اسی لیے کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق وقرآن الفجر۔ یہ تلاوت قرآن ایسی ہوتی ہے فجر میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس میں الحمدللہ کیا ہوتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں گے حرم وغیرہ میں سعود الشریم حفظہ اللہ کی فجر کی جو نمازیں، ان کا جو ریکارڈ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں تلاوت میں جو کشش، جاذبیت تھی، اٹریکشن تھا، وہ دوسری نمازوں میں نہیں تھا۔ تو آئیے آج کے ایک درس میں 10-15 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کرنا۔ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں نزول قرآن کے مقصد کو بتاتے ہوئے فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہا یہ کتاب بڑی مبارک ہے۔ اس کو ہم نے اتارا کیوں ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس میں غور و فکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں منافقین کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا، افلا یدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں۔ اور ایک جگہ پوچھتا ہے، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوتا تو اس میں اختلاف پاتے۔ تدبر کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو علماء نے ایسے بیان کیا ہے، تدبر کا مطلب گہرائی سے سوچنا۔ اب جانتے ہیں نماز میں تلاوت جو ہوتی ہے، امام جیسے سمجھ کے پڑھتا ہے تو ماشاءاللہ عوام پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن سن کے رویا تو مدینے میں ہوا ہو، انڈیا میں وہ نصیب نہیں ہو سکا مجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء ماشاءاللہ وہاں ڈوب کے پڑھتے ہیں۔ بلکہ میرے استاد شیخ التفسیر عبدالکبیر صاحب رحمہ اللہ، جن کا انتقال 2015 میں ہوا، وہ تو بولتے تھے، حرم میں اگر میں قرآن کی تلاوت سننے گیا تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے آج وحی اتر رہی ہے، ایسا سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، ہمیشہ پریشانی
امام کو پریشانی، مؤذن کو پریشانی، تنخواہ کم، گھر برابر نہیں، کاروبار کی معاش کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اس لیے سمجھ نہیں پاتا۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنا، ڈوب کے پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ آیت کہاں اتری، اس آیت کا معنی کیا ہے، یہ سب سمجھنا چاہیے۔ ایک مثال دے کر اپنے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھو حضرات صحابہ کرام میں تدبر کیسے تھا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت جانتے نا آپ، یہ سورت کے بارے میں کیا ہے؟ جب اللہ کی مدد آئی تو دیکھو اس سورت تدبر کیسا ہے قرآن میں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قرآن فہمی دیکھو کیسی تھی، کیسا تھا صدیقی مزاج۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے تو سمجھ میں آیا میرے جو خلیل ہیں دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے میری دوستی ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کی نبی اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اس آیت میں سمجھ میں آیا کہ آپ اپنے رب کے پاس جانے سے پہلے توبہ استغفار کیجئے۔ وہ سمجھ گئے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے رونے لگے، اللہ کی نبی سے جدا ہونے والے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کیوں خوش ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی نبی، اللہ کی مدد آئی، جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اس وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ معزز حاضرین، آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہی قرآن ہے جو نبی نے پڑھا تھا، آج اسی قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں جس قرآن کو صحابہ کرام پڑھے، مگر ہمارے دلوں پر وہ اثر ہو نہیں پا رہا ہے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر ہوتا تھا۔ کیا کیا کیفیتیں تھیں؟ یہ تدبر قرآن، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن کے معنی میں ڈوب جانا، اس کے اسرار و معانی پہ غور کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت گہری چیز ہے یہ۔ اس میں دیکھیں گے آپ، وہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا تو اس کے کیا کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ان رکاوٹوں کو ہم دور کریں گے تو قرآن ہمارے دلوں پر ویسے ہی اثر کر سکتا ہے جیسے حضرات صحابہ کرام پر اثر کرتا تھا۔ سب سے پہلے قرآن کے تدبر میں، غور و فکر کرنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے کفر۔ اب دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہمارے پاس غیر مسلم آ کے وہ نماز کے بعد دعائیں پڑھانے کے لیے کھڑے رہتے باہر یہاں، حالانکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا، کافروں میں کیا اثر ہوگا؟ یہی بات تو تھی۔ ابو جہل بھی قرآن کو سنتا تھا نا، کہاں ایمان لایا؟ ابو لہب بھی قرآن سنا، کہاں ایمان لایا؟ مگر دیکھو کیسے تھے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، کیسے تھے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، مطعم بن عدی وغیرہ۔ اللہ اکبر، قرآن جبل کے طفیل بن عمرو دوسی کے بارے میں آتا ہے، وہ قبیلہ دوس کے سردار انہوں کیا کرے، مطلب طائف سے نکلتے ہوئے کان میں روئی رکھ لے۔ لوگ ہم بولے دیکھو مکے کے قریب جائیں گے کہاں تو بھی رسول اللہ کا کلام سن کو تم دیوانے ہو جاتے ہیں، انہوں روئی لکھنے کو لکھ لے، مگر ہوا کیا؟ قرآن تو ایسا ہے جو کان کے اندر داخل ہو کر ماشاءاللہ دل کے دریچے پر دستک دیتا ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں بڑے عقل مند تھے، جیسے جیسے مکہ قریب آ رہا ہے احساس ہوا بالآخر کیا ہے کلام الہی میں، انہوں نے روئی نکالی، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہوا کلام سنے، کیا ہوا؟ دل کے دریچے کھلے، معرفت آئی، اس کے بعد ماشاءاللہ گہرے طور پر قرآن میں تدبر کرتے کرتے الحمدللہ مسلمان ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ پر قرآن کے دل پر قرآن کا اتنا اثر ہوا، ان کی دعوت سے، اللہ کی توفیق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے شرک بھی ہے۔ آج مسلمانوں میں شرک کتنا ہے جانتے ہیں؟ تقریباً میں سمجھتا ہوں 90% لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ بندہ جب توحید میں ہوتا ہے دل پر قرآن کا اثر ہوتا ہے، جب بندہ کفر میں، شرک میں مبتلا ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اسی لیے قوالی لگاؤ ناچے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی جو ہے وہ مطلب غلو سے بھرے ہوئے اشعار پڑھو، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، خوب ناچے گا، اس کا خوب دماغ جو ہے ناچتا رہتا ہے۔ قرآن کی آواز بولو، نہیں بند کرو بند کرو۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جس بندے کے دل میں نعوذ باللہ گانوں کی، میوزک کی محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں قرآن کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز ہے تدبر قرآن کی رکاوٹوں میں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول پر اگر سچا ایمان نہیں لائے تو ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر نہیں ہوگا۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ تدبر قرآن کی رکاوٹ میں نفاق، بندے کے دل میں جو نفاق ہوتا نا، شک کی بیماری، اسلام کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا، ایسے لوگ بھی قرآن میں تدبر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دیکھیں آپ آج ہمارے دلوں میں نفاق بہت ہے۔ نفاق کی کیا کیا علامت ہیں؟ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ نماز کو دیر سے آنا، یہ نفاق کی علامت۔ نماز کو بیزار سے پڑھنا، یہ بھی نفاق کی علامت۔
علماء کے بارے میں گفتگو کرنا یہ بھی نفاق کی علامت۔ جمعہ کے دن بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ خطیب کو دیکھ کر آتے ہیں، اگر کوئی اچھا آ گیا تو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ سب جو ہے تقلید شخصی ہے، اس سے رکنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، ان کے دلوں پر قرآن کا اثر نہیں ہوگا۔ اور ایک بات بھی ہے، تکبر، جو بندہ تکبر کرتا کبھی اسے تدبر قرآن حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کئی جو ہے علماء کئی سرداران قریش کے بارے میں کہتا ہے، جیسا کہ کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ کہا کہ یہ ایسے سردار ہیں جو قرآن پڑھائے جائے تو تکبر سے جاتے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی ایسے ہوتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے قرآن میں غور نہیں کر پاتے۔ بلکہ اگر میرا درس ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی اس انگلیوں کو لے کر کان میں رکھ لے، مولوی صاحب کا درس نہیں سننا بولے تو اس کے دل میں تکبر ہے، ایسا کرتے تھے۔ اور ایسا بولتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن سنو نہ کو۔ لہٰذا جس کے دل میں تواضع، عاجزی، انکساری آتی ہے وہی قرآن کو غور سے سنتا ہے۔ اسی طریقے سے تدبر قرآن کی راہ میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں اس سے اعراض ہے۔ اعراض کا مطلب قرآن ہم ڈال دیے باتیں کر رہے ہیں، قرآن چل رہا ہے اپنے اس میں مگن ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ آج کل اذان کی عزت بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ابن جریج سے نقل کرتے ہیں اسلاف اذان کی بھی عزت کرتے تھے۔ اذان جب ہوتی رہتی ہے تو کہاں ہے، ہمارے مدارس میں دیکھتے ہیں طلباء کے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور لوگ بھی تجارت کرتے رہتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اذان جب شروع ہوتی ہے آدمی کو خاموش ہونا چاہیے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماشاءاللہ کئی ہزاروں علماء کے درس میں بیٹھے ہم، وہ عصر سے عشاء تک دروس کا سلسلہ رہتا ہے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہوئی پوری مسجد سائلنٹ، اذان ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر مغرب کی سنت پڑھتے ہیں، ایسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد درس شروع ہوتا، اس کے بعد عشاء کی اذان تک درس چلتے رہتا ہے، ایک دم پورے سائلنٹ۔ اس کے بعد اذان کا جواب دینے کے بعد پھر جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر جیسی اقامت ہوتی ہے ماشاءاللہ لوگ جو ہے حصول علم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اسی طرح قرآن میں تدبر نہ کرنے کے اسباب میں ایک چیز ہے اللہ کی تعظیم ہمارے دلوں میں نہ ہونا۔ علامہ اقبال کے نظم پڑھے تو کتنا غور سے سنتے ہیں، غالب کی غزل پڑھے کتنا غور سے سنتے ہیں، مگر قرآن پڑھا گیا تو کہاں سنتے ہیں۔ میرے والد مرحوم ماشاءاللہ اس سے قرآن سے بڑے جڑے ہوئے تھے، حالانکہ پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے۔ وہ کیا خشیت الہی خوف تھا نہیں معلوم، سعودی ریڈیو سے قرآن آتا۔ کئی مرتبہ میں نے میرے والد مرحوم کو ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، روتے ہوئے دیکھا، بڑا مزہ لے کر سنتے تھے۔ جیسے آپ گانے بھی، ٹک ٹاک بھی، میوزک غور سے سنتے نا، ویسے قرآن سننے کا مزہ اگر مجھے اور آپ کو آ گیا، سمجھ جاؤ ہمارے دلوں میں اللہ کی تعظیم ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، تدبر قرآن کی رکاوٹوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہونا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہاں اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ ذرا یہاں میری طرف غور سے دیکھیے، یہ بات ہے اللہ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ کیا دل پایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 23 سال تک ماشاءاللہ قرآن آپ کے دل پر اترا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آنے والی وحی کو 23 سال تک برداشت کرتے رہے۔ اسی لیے ہم قرآن کی تعریف کرتے ہوئے بولتے قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا صحیح ہے، مگر یہ بولو کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر اترا ہے۔ کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر اترا۔ اور یہ دل ایسا دل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، ایسا دل اس سے پہلے کوئی پایا نہیں اور آخرت تک نہیں پائے گا۔ اور دل کیسے تھا معلوم ہے؟ اللہ اکبر، وہ دل تو ایسے تھا جس کو 2 مرتبہ سونے کے تش میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس کے اندر سے سارے جو ہے شیطان کے میلانات رجحانات کو نکال دیا گیا۔ 23 سال تک ماشاءاللہ وہ قرآن جو ہے قرآن کو مکمل طور پر اپناتا رہا۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ قرآن میں تدبر کرنے کی نہ کرنے کی رکاوٹوں میں اپنی خواہشات بھی ہیں۔ جو بندہ اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ قرآن میں کبھی غور و فکر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تبلیغی جماعت وغیرہ میں قرآن پڑھنا سمجھنا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ بولتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ اس بات کی وضاحت بھی کر دیتے آج کے درس میں
قرآن کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کی تفسیر کرنے والے کے لیے ہے، ورنہ عام آدمی کو 15 علوم کہاں جانے گا بعد میں جا کر عمل کرے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے لوگ آج قرآن سے دور ہیں۔ بعض لوگ تو بولتے ہیں قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن تو کتاب ہدایت ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے شروع میں، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، یہ کتاب تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جو بندہ خواہشات میں پڑھتا ہے وہ کبھی تدبر قرآن نہیں پا سکتا۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، قرآن کی تدبر نہ کرنے میں ہماری اپنی بری دوستی ہے۔ یہ درس میں بیٹھتے، آپ علماء سے بیٹھتے، چائے پیتے، وہ بسکٹ کھاتے، سب کرتے، لیکن علماء کے علم سے فائدہ اٹھاتا کون ہے؟ چائے پینے جاتے، راستے میں عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو قرآن سمجھائے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ آج کہاں ہے لوگوں کو قل هو اللہ احد کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہم کہاں قرآن میں غور و فکر کریں گے؟ علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی الحمدللہ جو ہے یہ آتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں غور و فکر نہ کرنے کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ بندہ غفلت میں پڑے رہے، رمضان بھر 30 پارے پڑھتے، کون سی آیت ہم نہ رلاتی ہے؟ نہ پڑھنے والا غور و فکر کرتا، نہ پیچھے والے غور و فکر کرتے۔ میں تو صلاح البدیر کو دیکھتا، ایسا اٹھا کے پڑھتے آیتوں کو، ایسے لگتا کہ مسجد نبوی کے پیر سجون ماشاءاللہ حرکت کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں غور و فکر نہ کرنے کے اسباب میں دل پر مہر لگنا ہے۔ آپ دیکھتے سیل لگاتے، دیکھتے نا، سیل لگاتے تو کیا ہوتا؟ اندر کی چیز باہر نہیں جاتی، باہر جو اندر نہیں آتی۔ ایسے ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ہمارے دلوں میں اللہ نے خیر اور شر کا جو ہے سمجھنے کا مادہ وہ بھی ختم ہو۔ اور ایک بات بھی دیکھو، 3 چیزوں کی حفاظت کرو۔ کون سی چیز؟ کان، آنکھ اور دل۔ اگر تم ان 3 چیزوں کی حفاظت کر لو گے تمہارے سارے اعضاء صحیح ہیں۔ اگر تم کان، دل، آنکھ کا غلط استعمال کرو گے، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ نعوذ باللہ کیا ہیں؟ ایسے لوگ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے تدبر قرآن کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، اس میں سب سے بڑھ کے گناہ۔ جب گناہ چھوڑو گے قرآن سمجھ میں آئے گا، گناہ رکھ کر کبھی جو ہے قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے مال، بیٹے اور تجارت، ان تمام چیزوں کی غلط محبت بھی آتی ہے، اور جیسے میں نے کہا بری دوستی بھی، اندھی تقلید بھی، اور تدبر قرآن کی رکاوٹ میں سب سے بڑے جو شیطان سے اگر تم دوستی کرو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہو گے تو شیطان کو الگ کرو۔ اسی لیے دیکھو سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو۔ ہم کہاں پڑھتے ہیں قرآن سے پہلے اعوذ باللہ؟ بلکہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ کب پڑھنا؟ جب کوئی سورت شروع ہو رہی ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم رحمان کے کلام سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ پڑھو۔ اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اے اللہ میں شیطان کے حملوں سے، اس کے وسوسوں سے اور اس کی تمام چالوں سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے جو ہے مکمل طور پر جو ہے میں جو ہے کیا کرنا؟ پناہ لینا چاہتا ہوں۔ بہرحال درس بہت طویل ہے اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے اتارا، اس میں غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرنے کا جو مزہ زندگی میں ایک مرتبہ اگر مل گیا نا، دوبارہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ افسوس کی بات ہے ہم نے قرآن میں تدبر کیا نہیں، اس میں غور سے سمجھا نہیں، اس کا مزہ نہیں لیا۔ ہمیں تو کھانے کا مزہ، پینے کا مزہ، جیب کا مزہ، سب کا مزہ معلوم ہے، مگر قرآن کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ نے کیا لذت رکھی ہے؟ اگر آپ ایک مرتبہ اس قرآن کی لذت کو اگر پا لینا، میں سمجھتا ہوں کبھی زندگی میں نہیں چھوڑے گا۔ آج کے اس درس کی آخری بات یہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں برکت بھی نہیں ہے۔ اسلاف کی زندگی میں کیا برکت تھی ماشاءاللہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ظہر سے عصر تک ماشاءاللہ المعجم الکبیر پوری پڑھ لی۔ آج ہمارے پاس قرآن کے صفحہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور اس لیے ہم بولتے ہیں وقت میں برکت نہیں، شیڈیول ٹائٹ ہے۔ شیڈیول ٹائٹ بھی ہے، کیا کام بھی کرنے نہیں ہو رہا۔ اسی لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور خود نصب اس میں شامل ہے، کوئی دن آپ کا قرآن پڑھے بغیر نہ گزرے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کے وقت میں برکت ہے۔ کم وقت میں اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ کام لے گا۔
اگر آپ دن میں قرآن نہیں پڑھ سمجھائیے بے برکتی آپ کا مقدر بنے گی، اور بے برکتی جب مقدر بن جائے گی تو اچھا کام بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نزول قرآن کا جو مقصد تدبر ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر ڈوب کر اس کے معانی پر اور اس کے اسرار و معانی پر غور کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تدبر قرآن کی راہ میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ان رکاوٹوں کا صحیح طور پر علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کرام اور اسلاف قرآن کو سمجھ کر ڈوب کر پڑھتے تھے، اسی طریقے سے ہم کو ڈوب کر سمجھ کر تدبر کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔